بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پارلیمانی نظام حکومت۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کے سلسلے میں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے۔ لیگل سوورینٹی کی مالک چونکہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو پارلیمانی نظام یا پارلیمنٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں حقیقی جو پاورز ہوتی ہیں، ریئل پاورز، ایکچوئل پاورز جو ہوتی ہیں، وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو وزارتی یا منسٹریل سسٹم جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو کیبنٹ ہوتی ہے اپنی کارکردگی یا پرفارمنس یا جو اس کے افعال و اعمال ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں وہ پارلیمنٹ کو چونکہ جواب دہ ہوتی ہے، اس کے سامنے رسپانسبل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اکاؤنٹیبل گورنمنٹ یا رسپانسبل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں پارلیمنٹ کی برتری ہوتی ہے، سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ اور ایکچولی کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن ایکچولی جو پاورز ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتی ہیں، یعنی کیبنٹ پلس پرائم منسٹرز جو ہیں، پرائم منسٹر وہ تمام پاورز ان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہی ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے یا انہیریٹڈ کنگ یا کوئین، موروثی بادشاہت ہوتی ہے، اور یہ برائے نام اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ ایکچولی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تمام اختیارات ان کو دیتا ہے، لیکن یہ اپنے اختیارات خود استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ اختیارات جو ہیں وہ ان کے نام پر پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر تمام اختیارات کا استعمال وہ جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اس کے نام پر پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کرتے ہیں۔ یہ اختیارات جو ہیں وہ آئینی طور پر وہ ان اختیارات کو استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جنرل الیکشن میں جو پارٹی میجورٹی حاصل کرتی ہے پارلیمنٹ میں، اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ کو یا اس پارٹی کی طرف سے جو مطلب نامینیٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی حلف لینے کے بعد، اپنا حلف اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، اور پھر ان کو جو مختلف جو منسٹریز ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔
بعض اوقات پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی، لیکن جو پارٹی لیڈنگ ہوتی ہے چاہے اس کو سمپل میجورٹی نہ بھی ملے، وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر جوائنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بناتی ہیں، ہم خیال پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی حکومت جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر اور کابینہ جو ہے، پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ اپنی تمام تر کارکردگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، رسپانسیبل ہوتی ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بھی اور کیبنٹ بھی اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا کانفیڈنس ان کو حاصل نہیں رہتا تو وہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو برطرف کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں لیجسلیچر اور ایڈمنسٹریشن یعنی جو مقننہ پارلیمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریشن پرائم منسٹر اور کابینہ کے درمیان ایک گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان میں ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے، کوآپریشن ہوتی ہے، اشتراک و تعاون ہوتا ہے، اور ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کا جو خمیر ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فرد جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے جب تک کہ وہ پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو، اور پارلیمنٹ کی رکنیت لینے کے بعد ہی وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، یعنی پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا کیبنٹ ممبر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور اس کی جو ہم بہترین ایگزامپلز جو ہیں وہ یو کے کی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کی ایگزامپلز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں کہ یہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے، اور اس میں تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور کابینہ کو ہوتے ہیں، اور ہیڈ جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے اور اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتا ہے، اور پھر اپنی پارٹی کا سربراہ یا نامینیٹڈ پرسن ہونے کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اس کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے تشکیل پاتا ہے، اور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، اور یہ تب تک یعنی اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ خواہ الیکٹڈ ہو یا موروثی ہو، دونوں صورتوں میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اس کے جو اختیارات کانسٹیٹیوشن اسے دیتا ہے ان اختیارات کو پرائم منسٹر اس کے نام پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم میں جو لیجسلیچر اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر اور جو کیبنٹ ہے اس کا تعلق بھی پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اور یہ پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور کابینہ کا رکنیت اختیار کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک ہارمنی قائم ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ قائم ہوتی ہے،
ان میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، اور وہ جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں وہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ پارٹی کے اہم لیڈروں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے۔ یہ کوئی جو ہے وہ ایک ٹیم جو تشکیل دیتا ہے پرائم منسٹر، وہ اس ٹیم کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے ان سجیشنز کو ماننا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کا سربراہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کیبنٹ کا ماسٹر آف کیبنٹ نہیں ہوتا، آقا نہیں ہوتا اس کا۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ نو ڈاؤٹ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ میجورٹی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ خود بھی اور اس کی کیبنٹ بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔